بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلام آباد میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ۔ روس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی ہتھیار کا استعمال ہوگا۔ روس۔ افغانستان میں لڑکیوں کے ہائی سکول دوبارہ بند۔ امریکہ اور مغربی اتحادیوں کا روس کو G20 سے نکالنے پر غور۔ صدر پیوٹن کا وہ ہتھیار جو پورے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ چائنا کے ساتھ 54 OIC ممالک کے بیلٹ اینڈ روڈ معاہدے پر دستخط۔ اپوزیشن نے دباؤ میں آ کر اپنے سارے پتے ظاہر کر دیے، میں آخری دن شو کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ ہم 40 سال سے جو نہیں کر سکے وہ اب کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن۔ عدم اعتماد کے لیے وزیر اعظم کے پاس کارڈز ہی کارڈز ہیں۔ شیخ رشید احمد۔ دنیا کی تمام بڑی زبانوں کے مترجم سافٹ ویئر پر کام شروع۔ آئیے سوچیں، آئیے مہلت ختم ہونے سے پہلے سوچیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک بھر میں یوم پاکستان قومی اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز مساجد میں خصوصی دعاؤں سے ہوا اور پاک فوج کی طرف سے توپوں کی سلامی دی گئی۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کی روشنی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ یہ قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش کی گئی، جہاں اس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ پاک فوج کی طرف سے وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر فوجی افسران اور ان کی فیملیز نے شرکت کی۔ مسلح افواج کی پریڈ کی اہم تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، مسلح افواج کے سربراہان اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیات اور غیر ملکی مہمان شریک ہوئے۔ پریڈ کی تھیم شاد رہے پاکستان رکھی گئی، جو قومی ترانے سے ماخوذ ہے۔ پریڈ گراؤنڈ میں GF-17 طیاروں نے شاندار فلائنگ مارچ کا مظاہرہ کیا۔ آرمی ایویشن کے دستوں نے بھی فلائنگ مارچ پاسٹ کیا۔ آرمڈ کورٹ کے دستوں نے الخالد ٹینکوں کے ساتھ قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ غوری بابر میزائل اور شاہین 2 بھی پریڈ میں شامل تھے۔ ازبکستان کا دستہ بھی پہلی بار مارچ میں شریک ہوا۔ روس کا کہنا ہے کہ روس ایٹمی ہتھیار صرف اسی صورت میں استعمال کرے گا جب اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق تمام وجوہات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کب اور کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر روس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو پھر ہم صورتحال کے مطابق اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ دوستو، گزشتہ ماہ روسی صدر پیوٹن نے نیوکلیئر فورس کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا۔ روس کی وزارت دفاع نے 28 فروری کو کہا تھا کہ نیوکلیئر میزائل فورسز بیڑے کو جنگی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔ روس اس وقت تک جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا جب تک اس کے وجود کو خطرہ نہ ہو۔ یوکرین میں آپریشن منصوبے کے مطابق جاری ہے، جس کے متعلق کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ طویل عرصے تک چلے گا۔ افغان طالبان نے طالبات کے لیے ہائی سکول دوبارہ کھولنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ افغان وزارت تعلیم نے لڑکیوں کے تمام ہائی سکول آج سے کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن جب صبح طالبات سکول پہنچی تو انہیں گھر واپس جانے کا حکم دے دیا گیا۔ افغان وزارت تعلیم نے طالبات کے لیے ہائی سکول تاحکم ثانی بند رکھنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ افغان وزارت تعلیم نے طالبات کے لیے ہائی سکول کی بندش پر رد عمل سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے گرلز ہائی سکولوں کی بندش کی مذمت کی ہے۔ افغانستان میں گرلز ہائی سکولوں کی بندش مایوس کن ہے۔ طالبان کی یقین دہانیاں اور بیانات متصادم ہیں۔
یوکرین پر حملے کی سزا کے طور پر اب امریکہ اور اس کے مغربی حلیف روس کو G20 اقتصادی گروپ سے بے دخلی کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اگرچہ گروپ میں موجود دیگر ممالک مثلاً بھارت اور چائنا وغیرہ کی جانب سے اس اقدام کو مسترد کیے جانے کا کبھی امکان ہے، تاہم اس کے باوجود معاملے پر گفت و شنید جاری ہے۔ اگر روس کو گروپ سے باہر کیا گیا تو G20 تنظیم کی افادیت کم ہو جائے گی۔ گروپ میں انڈونیشیا، بھارت، برازیل، چائنا اور جنوبی افریقہ جیسے رکن ممالک روس کو بے دخل کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ روس کو G20 تنظیم سے خارج کرنا ناممکن ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ روس کو رکنیت سے محروم کرنے کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق موجود نہیں۔ مستقبل میں وزراء کی سطح پر ہونے والے اجلاسوں میں روس کی شرکت یورپی ممالک کے لیے بڑی مشکل کا سبب ہوگی۔ روس نے یوکرین جنگ کے ذریعے دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت سے لیس دنیا کے جدید ترین اور خطرناک ہتھیار لیے بیٹھا ہے۔ یوکرین میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود روسی صدر پیوٹن نے ابھی تک اپنے سب سے بڑے ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے، جو روئے زمین پر موجود تمام زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ روس کے ہتھیاروں کا پیمانہ معروف ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کم لگایا گیا ہے۔ خاص طور پر جب بات اس کی آبدوزوں کی جائے تو یوں سمجھیں کہ دنیا کا خاتمہ سمندر کے نیچے سے ممکن ہے۔ 2018 میں صدر پیوٹن نے ایک جدید ترین پوسائیڈن ڈرون آبدوز کی نقاب کشائی کی تھی۔ اس آبدوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 330 فٹ اونچی سونامی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بغیر کسی نظر میں آئے۔ یہ ٹارپیڈو بحری اڈوں کو ایک لمحے میں تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی آبدوزوں میں شاید ہی کوئی کمزوری ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ زیر آب ٹارپیڈو بڑے پیمانے پر سونامی کو متحرک کر سکتے ہیں۔ 1940 اور 50 کی دہائیوں میں زیر آب جوہری تجربات نے مبینہ طور پر پانی کو ہوا میں 1 میل کی بلندی تک اچھالا تھا۔ عالمی طاقت چائنا نے اسلام آباد میں ہونے والی OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں اسلامی دنیا کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بجائے ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ چائنا اسلامی دنیا کا دوست ہے۔ اسلامی اور چینی تہذیبوں نے انسانی تاریخ میں اہم اقدار متعارف کروائے ہیں اور دونوں تہذیبوں کے روابط تاریخی ہیں۔ چین تہذیبوں کے تصادم پر یقین نہیں رکھتا بلکہ تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ کا حامی ہے، تاکہ انسانیت مشترکہ طور پر بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو۔ اسلامی دنیا کے مسائل اور خصوصاً مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے چائنا کی حمایت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ چائنا کے ساتھ 54 OIC ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ معاہدے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں سرمایہ کاری کا مکمل حجم $400 ارب امریکی ڈالر ہے۔ مقبوضہ وادی پر OIC ممالک کے موقف اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں، ایسا دوستو چائنا کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ سے 1 دن پہلے اپنے تمام پتے ظاہر کروں گا۔ میرے نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ نیوٹرل والی بات دراصل اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے اور اس کے اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ فوج کو غلط تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مضبوط فوج ملک کی ضرورت ہے، فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جاتے۔ سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے دور حکومت میں نواز شریف نے 24، زرداری نے 40 نجی دورے کیے۔ میرے بچے بھی لندن میں ہیں لیکن ایک بھی نجی دورہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پی پی کی سیاست چوری اور چوری چھپانا ہے۔ زرداری کے پاس پیسے کے علاوہ کون سا نظریہ ہے؟ شہباز شریف جیسے بڑے مجرم کے ساتھ میں کیوں بیٹھوں گا؟ ان کا خیال ہے کہ میں آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گا۔
حکومت گرا بھی دی تو ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گھر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا چوروں کے دباؤ پر استعفیٰ دے دوں؟ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کیا لڑائی سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دوں؟ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ عدم اعتماد والا میچ ہم جیتیں گے۔ ہر حکمران جماعت سے لوگ ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے 15 سے 20 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہیں۔ 15 ارب اکٹھا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ اپوزیشن نے دباؤ میں آ کر اپنے سارے پتے ظاہر کر دیے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپنے تمام پتے ظاہر کروں گا۔ اپوزیشن کو معلوم ہی نہیں کہ عدم اعتماد کے دن ان کے کتنے لوگ رہ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ چودھری نثار سے 50 سالہ دوستی ہے، ان سے ابھی نہیں کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا کر ایسا پاکستان تشکیل دیں گے جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو، تمام ادارے ایک منتخب انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع ہوں۔ عوام کو یہ اختیار حاصل ہوگا، وہ اپنے آزادانہ حق رائے دہی کے ذریعے انہیں منتخب اور رخصت کر سکیں۔ سیاست سے ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت ختم کریں گے۔ میڈیا پہ عائد تمام پابندیاں ختم کی جائیں گی اور کالے میڈیا قوانین ختم اور غیر جمہوری مداخلت کا نظام بند کروائیں گے۔ تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے۔ شفاف احتساب کے لیے غیر جانبدارانہ ادارہ قائم کر کے کرپشن کا سدباب کیا جائے گا۔ آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے ایک باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پہ عالمی سطح پر پاکستان کو نمایا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے میں گیٹ نمبر 4 کو نہیں کھٹکھٹاؤں گا، بلکہ اس غیر جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوری طریقے سے کریں گے۔ پہلے دن سے کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عمران خان اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ عمران خان بزدل ہیں اور مقابلے سے بھاگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خود کو خان کہلاتا ہے، لیکن یہ کہاں کا خان ہے؟ خان تو عزت، غیرت اور بہادر ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف بنی اور فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے۔ ہم نے 8 مارچ کو عدم اعتماد جمع کروائی، لیکن بزدل نے پہلے پارلیمنٹ لارجت پر حملہ کروایا اور اجلاس بلانے میں تاخیر کروائی۔ ہم بزدل کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے والے نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی۔ شہباز شریف پر بوٹ پالش کا الزام لگاتے ہیں، لیکن عمران خان نے تو پورا کا پورا پالش ہی ختم کر دیا ہے۔ عوام کو جلد اس وزیر اعظم سے نجات دلائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے خلاف ابھی بھی بہت سے کارڈز ہیں۔ ان کے پاس کارڈز ہی کارڈز ہیں۔ 30 مارچ سے 1 اپریل تک اسپیکر جس دن چاہے گا اس دن ووٹنگ کا دن مقرر کریں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 27 مارچ کے جلسے میں واضح ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن اگر پر اعتماد ہے تو ہم بھی پر اعتماد ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پر امید ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم کے پاس بھی بہت کارڈز ہیں۔ امید ہے کہ اتحادی عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اتحادی وزیر اعظم کا ساتھ دیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی مالک مرکزی کمپنی میٹا نے مصنوعی ذہانت کے تحت ایک ایسے عالمی مترجم سافٹ ویئر پر کام شروع کر دیا ہے جو بڑی زبانوں کے علاوہ تمام چھوٹی زبانوں کے بھی باہمی ترجمہ کر سکے گا۔ اس مترجم کو دنیا کے ہر باشندے اپنی زبان کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اس سے معیشت اور تعلیم سمیت دنیا کے ہر شعبے میں ایک انقلاب آ جائے گا، جس کی ضرورت ایک طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، جسے یونیورسل اسپیچ ٹرانسلیٹر کا نام دیا گیا ہے۔ ٹرانسلیٹر کو اس قابل بنایا جائے گا کہ اسے براہ راست ایک سے دوسری زبان کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ویسے تو گاؤں شہر سے صرف چند کلومیٹر دور تھا، لیکن سڑک نہ ہونے کے باعث 30 یا 40 میل دور محسوس ہوتا تھا۔
بارشوں کے موسم میں تو اس فاصلے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ پورے گاؤں میں کوئی ٹریکٹر، کوئی ٹیوب ویل نہیں تھا۔ زمین کھودنے سے کٹائی تک اور کٹائی سے صفائی تک سارے کام بیلوں سے ہی لیے جاتے تھے۔ ان بیلوں کو ہم اپنی زبان میں جوگ یا جوڑی کہتے تھے۔ جن کسانوں کا آبپاشی کے لیے اپنا کنواں نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے کھیت کے لیے کسی دوسرے سے پانی مانگ لیتے تھے۔ ہاں، البتہ انہیں اس کام کے لیے اپنے بیل لانے پڑتے تھے۔ جن لوگوں کے قریب و جوار میں کوئی کنواں نہیں ہوتا تھا، وہ زمین ہموار کرتے، اس پر بیج بکھیرتے اور بارش کے لیے دربار پر چڑھاوا چڑھانے چلے جاتے۔ ان دنوں دواؤں میں بھی بڑی برکت ہوتی تھی، دعائیں بھی عموماً قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اکثر بیج ضائع ہونے سے پہلے 2-3 بارشیں ہو جاتی، جن کے نتیجے میں ہر گھر میں سال بھر کے لیے غلہ جمع ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں کیونکہ بجلی نہیں تھی، چنانچہ مغرب سے فوراً بعد پورا گاؤں تاریکی میں دفن ہو جاتا۔ لوگ ضرورت پڑنے پر مٹی کے تیل کی لالٹین یا سرسوں کے تیل کا دیا جلا لیتے تھے۔ لوگوں کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، لہذا چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک تمام لوگ دھوتی میں ملبوس نظر آتے تھے۔ گاؤں میں 2-3 لوگوں کے پاس کرتے بھی تھے، لیکن وہ انہیں عموماً موسم تبدیل ہونے پر ہوا لگوانے یا کسی شادی بیاہ یا پھر گاؤں میں تھانے دار کی آمد پر ہی باہر نکالتے تھے۔ لسی، باجرے کی موٹی روٹی اور اچار گاؤں بھر کا بریک فاسٹ ہوتا تھا، اور لنچ بھی۔ رہا ڈنر تو اس میں لسی کی جگہ کچے دودھ کا پیالہ لے لیتا تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گاؤں میں مرغی یا ترکاری پکتی ہی نہیں تھی۔ گاؤں میں ڈاکٹر یا طبیب بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وہ مولوی صاحب سے پھونک مروا کر یا تعویذ پی کر ہی تندرست ہو جاتا۔ اگر کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو مولوی صاحب مریض کو کوئی نہ کوئی بوٹی ابال کر پلا دیتے۔ ایک آدھ بار کسی مریض کو شہر بھی لے جایا گیا، لیکن مریض کی واپسی تک لواحقین اس کے لیے قبر تیار کرا چکے ہوتے تھے، کیونکہ ان دنوں ہاسپٹل جانے والے مریضوں کے بارے میں لوگوں کی یہی رائے ہوتی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اسکول پورے علاقے میں کوئی نہیں تھا، لہذا اگر کسی کو دماغ کے خلل کے باعث تعلیم کی حاجت ہو جاتی تو اسے اپنے چین تک پہنچنے کے لیے روزانہ 8-10 میل سفر کرنا پڑتا۔ اس پورے گاؤں کی کوئی گلی، کوئی نالی، کوئی چھت اور کوئی گھر پکا نہیں تھا۔ ایک انچ سے کچی مٹی کی خوشبو آتی تھی۔ یہ دوستو، میں صرف اپنے ہی گاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں جو شہر سے کوسوں دور ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں اس گاؤں میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، صحت نہیں تھی، بجلی، سڑک اور ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں غربت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اپنے پورے بچپن میں غریب، نادار، لاچار، بیچارہ جیسے لفظ نہیں سنے، لیکن 20 برس بعد اب اس گاؤں کی کایا ہی پلٹ چکی ہے۔ اب اس میں شہر تک پکی سڑک ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ویگن یہاں آتی ہے اور ایک یہاں سے واپس جاتی ہے، ہر گھر میں بجلی کی ٹیوب لائٹس روشن ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں بجلی کے پنکھے، فریج اور فلیش سسٹم ہے۔ گاؤں میں 2 درجن سے زائد ٹیوب ویل اور اتنے ہی ٹریکٹر ہیں۔ زمین کی ایک انچ پیداوار دے رہی ہے۔ 1 ایکڑ زمین کا وہ ٹکڑا جو کبھی 3-4 بوری اناج دیتا تھا، اب اس سے 7-8 بوری تک پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ پورے گاؤں میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو 3 وقت سالن کے ساتھ کھانا نہ کھاتا ہو۔ کولڈ ڈرنک سے مہمانوں کی تواضع ہوتی ہے۔ دکانوں یا ہٹیوں پر ٹیشو پیپرز بھی دستیاب ہیں۔ ایک آدھے شخص کے پاس گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل تو اکثر لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن اس تمام تر خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے باوجود بھی میں جب بھی سال یا 6 ماہ بعد گاؤں گیا تو میں نے لوگوں کو غربت، پسماندگی اور محرومی کا رونا روتے ہوئے پایا۔ انہیں لوڈ شیڈنگ، سوئی گیس، ڈبل سڑک، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، آرام دہ سواری، کھیل کے میدان اور کمیونٹی سینٹر نہ ہونے پر شاکی ہی پایا۔ دوستو، میں اس گاؤں سے لوٹتے ہوئے ہر بار سوچتا ہوں کہ جب یہ گاؤں مٹی کا تھا تو یہاں غربت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آج جب اس میں جدید زندگی کی زیادہ سہولتیں موجود ہیں
تو اس کا ہر باسی غریب ہے اسے پسماندگی، محرومی اور پیچھے رہ جانے کا احساس تنگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یقین کیجئے جب میں اس گاؤں سے نکل کر اس پورے ملک پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے اس کی کہانی بھی اپنے غریب، پسماندہ اور محروم گاؤں سے مختلف نظر نہیں آتی۔ سوچتا ہوں کہ یہ ملک جب آزاد ہوا تو اس کے پاس کیا تھا؟ صرف 14,000 کلومیٹر سڑکیں، 12,000 گاڑیاں، 12,000 ٹیلی فون لائنیں، 1,000 ہیکٹر قابل کاشت رقبہ اور 25 میگا واٹ بجلی۔ تقسیم کے وقت کسی کو اس کی غربت، محرومی اور پسماندگی کا احساس نہیں ہوا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ہم اس کمزور، نادار اور لاچار ملک میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو بمبئی، کلکتہ یا دہلی میں ہی رہنا ہے، لیکن آج جبکہ اس ملک میں سڑکوں کی تعداد، گاڑیوں کی تعداد، ٹیلی فونز لائنوں کی تعداد، ڈاکٹروں کی تعداد اور میگا واٹ بجلی کی پیداوار اتنی زیادہ ہو چکی ہے، میگا واٹ بجلی کی پیداوار اور برآمدات کئی گنا زیادہ ہو چکی ہیں، تو ہمیں یہ ملک غریب، پسماندہ اور محروم نظر آنے لگا ہے۔ جب اس کے پاس چند ٹوٹی بندوقوں، گیلے بارود کے چند باکسوں کے سوا کچھ نہیں تھا تو یہ ہمیں اتنا عزیز تھا کہ ہم اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں اور اپنی بہویں سینکڑوں میل دور چھوڑ کر آ گئے اور کبھی اس قربانی پر ملال نہیں ہوئے۔ لیکن جب یہ ملک ایٹمی طاقت بن گیا، امریکہ تک اس کی رائفلوں اور گولیوں کے خریدار بن گئے، تو یہ ملک ہمیں غریب لگنے لگا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے، تعلیم دلوانے کے لیے اور اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے ہم دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ آئیے آپ اور میں دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم اپنے دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ مقولے کے فلسفے کے مطابق کہ اگر تم کسی قوم کو جنگ کے بغیر فتح کرنا چاہتے ہو تو اسے احساس کمتری کا شکار بنا دو، وہ ہمیشہ تمہاری غلام رہے گی۔ آئیے سوچیں، جس قوم کو اس کا ایٹم بم بھی غربت، پسماندگی اور محرومی کے احساس سے نہیں نکال سکتا تو پھر اسے کون نکالے گا؟ آئیے سوچیں، آئیے مہلت ختم ہونے سے پہلے سوچیں۔ جاپان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں موسم کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ اور کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جاپانی جزیرے ہوکائیدو میں محض 2 ہفتوں کے دوران شدید گرمی اور شدید سردی نے شہریوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جاپان میں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جس کے شہری 14 دنوں میں 2 موسم کا سامنا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جزیرے ہوکائیدو میں 29 جولائی کو موسم گرما میں اتنی شدت آئی کہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ موسم 14 روز کے بعد ایسا تبدیل ہوا کہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہو گیا، یہاں تک کہ شہریوں کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ اولمپک مقابلوں کی انتظامیہ نے مردوں کے میراتھن ایونٹس کو ایک شہر ساپورا میں اس توقع کے ساتھ منتقل کیا تھا کہ وہاں درجہ حرارت بہتر ہوگا، مگر اگست کے آغاز پر وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ دارالحکومت ٹوکیو میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ کوریائی سائنسدانوں نے مسلسل محنت کے بعد ایک خاص جھلی تیار کی ہے جو منٹوں میں کھارے ترین پانی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ توقع ہے کہ اس سے میٹھے پانی کے حصول کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں بہت کڑوے پانی کو قابل نوش بنانے والی بہت سی جھلیاں اور چھلنیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ایک مرحلے پر وہ اتنی نمدار ہو جاتی ہیں کہ ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کوریائی انسٹی ٹیوٹ اور سول انجینئرنگ اینڈ بلڈنگ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر اونچل اور ان کے ساتھیوں نے نینو ٹیکنالوجی سے کو ایکسل الیکٹرو سپن نینو فائبر بنائی ہے، جو سیکنڈوں میں کھارے ترین پانی کو بھی پینے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت سادہ طریقہ ہے، یعنی پانی اس سے گزرتا تو ہے لیکن قطروں کی صورت میں ٹھہرتا نہیں۔ عام جھلیاں صرف 50 گھنٹے تک ہی چل پاتی ہیں، جبکہ نینو جھلیاں 30 دن تک کارآمد رہتی ہیں، یعنی پورے 1 ماہ تک پانی میں موجود 99.99%
نمک دور کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔